بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، میں اشاعت العلوم آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو مہینہ فیبرری کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو آج کے دور کے حساب سے اور نوجوانوں اور مغرب زدہ لوگوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کو عاشقوں کا مہینہ کہا جا سکتا ہے۔ اغیار تو اغیار مسلم نوجوانوں کے اسٹیٹس کو بھی آج دیکھتے ہیں تو اس میں فحاشی، عریانیت اور محبت اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں جس کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ ایسے اسٹیٹس دیکھ کر دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان کس سمت جا رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں۔ خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات سے اس قدر دور، یہ بات سمجھ سے پرے ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، میں آپ کے سامنے ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ جس مذہب کی طرف ہم خود کو منسوب کر رہے ہیں اور جس مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لیں اور دل میں بیٹھا لیں کہ مذہب اسلام یہ جواں مردوں کا مذہب ہے، یہ جیالوں کا مذہب ہے، بلکہ یہ مردوں کا مذہب ہے، یہ بزدلوں کا مذہب ہرگز نہیں ہے۔ مذہب اسلام پر اگر آپ چلیں گے، اس کی تعلیمات پر آپ کو چلیں گے تو بہت ساری قربانیاں آپ کو دینی پڑے گی، خصوصاً نوجوانوں کو، خاص کر کے ایسے موقع پر جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسٹیٹس لگائے، عشق و عاشقی کی باتیں کرے، کسی محبوبہ کے ساتھ گھومے، اسے پرپوز کرے اور اپنے پیچھے لڑکیوں کا ہجوم لے کر گھومے، فوٹو کھینچے، ادھر ادھر ہوٹل میں جائے۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اسی چیلنج کو قبول کرنا اسلام کی روشنی میں کہ اسلام ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم اس موقع پر صاف صاف کہتا ہے ان ھذا صراطی مستقیما، کہ دین اسلام کا جو راستہ بالکل سیدھا ہے، فاتبعوہ، تم صرف اسی کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، تم دوسرے راستوں کے پیچھے ہرگز مت جاؤ، فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم دوسرے راستے کی طرف جاؤ گے تو اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دیں گے۔ تو اغیار کے طریقوں سے ہمیں دور کرنا، یہ سب سارے کے سارے اغیار کے طریقے ہیں۔ قرآن مجید نے صاف صاف کہہ دیا جب ہمارے پاس اتنا اچھا مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جس کے اندر ساری چیزیں ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، کون سا طریقہ ہے جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہے؟ پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم اغیار کے طریقوں کے پیچھے چلیں، ہم فحاشی کے پیچھے چلیں، ہم عریانیت کے پیچھے چلیں؟ صاف صاف کہہ دیا گیا قرآن مجید میں کہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیروکار نہ بنو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب صاف صاف ان چیزوں کو بتا دیے گئے، پھر ہم ایسے خرافات کے پیچھے جاتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے ہے کیا؟ آپ نے کبھی اس کی تاریخ کو دیکھا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ تیسری صدی عیسوی میں ایک پادری تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا۔ اب اسے ایک راہبہ سے عشق ہو گیا۔ راہبہ، ہر ایک مذہب کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، تو عیسائی مذہب میں یہ عقیدہ ہے کہ مذہب کے نام پر جوان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو صرف مذہب کے لیے خود کو وقف کر دیتی ہیں، نہ وہ شادی کرتی ہیں نہ کچھ کرتی ہیں، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو جاتی ہیں۔ اب اس پادری اور اس راہبہ کے درمیان عشق ہو گیا۔ اب اس پادری نے اس راہبہ کو جھانسے میں لیا اور کیا کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، اور خواب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ 14 فروری جو ہے، یہ اس دن اگر ہم اپنے محبت کی تکمیل کرتے ہیں تو ہم بڑے بابرکت مانے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس نے 14 فروری کو جو عاشق و معشوق کا آخری چاہت ہوتی ہے اس کی تکمیل کی۔ بہرحال ان کا راز لوگوں کے سامنے آیا اور انہیں قتل کر دیا گیا ان کے مذہب کے مطابق۔ اب یہ قاتل ہو کر عاشقوں کا بہت بڑا آئیڈیل بن گیا اور اس کو عشق کے راستے میں
شہید ہونے والا بہت بڑا مجاہد سمجھا جانے لگا، اور اس کے بعد سے 14 فروری کو پہلے تھوڑے لوگ اور اس طریقے سے یہ چلنے لگا، اور یہ چلن ہو گیا کہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا۔ اب یہ اس قدر ترقی کر گیا ہے، اس قدر برائی کو پھیلانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود اسپیڈ پکڑ لیتی ہے اور ہر گھر میں، ہر کوچے میں وہ داخل ہو جاتی ہے۔ اب تو میں دیکھ رہا تھا تو یہ صرف 14 فروری نہیں بلکہ یہ تو شروع بھی ہو گیا ہے، 7 فروری سے شروع ہو جاتا ہے روز ڈے۔ پہلے گلاب کا پھول پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر پرپوز کیا جاتا ہے، یعنی اظہار محبت کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چاکلیٹ کھلاتے ہیں، پھر ٹیڈی بیئر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اور کیا کیا، پھر اس کے بعد کس کرتے ہیں، پھر ہگ ڈے ہوتا ہے، گلے ملتے ہیں۔ اب نام بھی ہگ ڈے ایسا ہے کہ اردو میں بولنے میں بھی ذرا، اور اس کے بعد 14 فروری کو پھر جو مطلب مقصود ہوتا ہے وہ مقصد حل کر لیتے ہیں۔ اسلام میں اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اسلام ایک عفت اور پاک دامنی کا مذہب ہے۔ اسلام میں غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے اس طریقے کے تعلق کو قائم کر سکتے ہیں؟ اسی کو کہا گیا ہے کہ اسلام کا ہر مذہب کا ایک امتیاز ہے۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، کہ ہر دین کا ایک امتیاز ہے اور اسلام کا امتیاز یہی حیا اور پاک دامنی ہے۔ تو اسلام کی شناخت ہے حیا اور پاک دامنی۔ تو خصوصاً اس ڈے کے اندر، ویلنٹائن ڈے کے اندر، جو سب سے بڑی مصیبت ہے، اسلام کو جو سب سے زیادہ اس سے تکلیف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر حیا کو پارا پارا کیا جاتا ہے، عفت و عصمت کو پامال کیا جاتا ہے، جس کے اسلام نے سخت مخالفت کی ہے۔ آپ غیروں کے دین میں، آپ کے دین میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ اغیار کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اسی کو بتایا کہ جب ہم دوسروں کے نقش قدم میں، جو قوم کی اپنی ایک شناخت ہے، وہ قوم اپنی شناخت کو چھوڑ کر دوسرے کی چیزوں کو اختیار کرے گی تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ ہم دوسروں کے نقالی کے چکر میں خود کو غلام بنا بیٹھے، ہمارا اب تک کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اغیار اور اس طریقے کے بے حیائی کی چیزوں کے پیچھے چلنے کا اتنا وبال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو غیروں کے مذہب پر چلے گا، جو غیروں کے تہوار میں شریک ہوگا، لیس منا، آپ نے اپنا بالکل آپ نے برات ظاہر کر دی کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آخری بات میں بتا رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بے حیائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بے حیا شخص سب سے پہلے یہ لوگوں کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے، مبغوض ہونے کے بعد پھر وہ خائن ہو جاتا ہے، اور جو شخص خائن ہوتا ہے وہ بے رحم ہو جاتا ہے، اور جو بے رحم ہوتا ہے وہ ملعون ہو جاتا ہے، اور ملعون کا آخری جو نتیجہ ہوتا ہے، آخری انجام ہوتا ہے کہ پھر وہ اسلام سے بھی پرے ہو جاتا ہے اور اسلام کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جس کی زندہ مثال ابھی قریب میں ایک شخص کے واقعے سے آپ لے سکتے ہیں کہ اس نے اسلام پر کلام اور بے حیائی کی اور آخر میں وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ضرورت ہے، کئی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، والدین کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ آپ صرف بچوں کو موبائل دے کر کے چھٹی نہ کر لیں، بلکہ دیکھیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، موبائل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹس کس چیز کو لگا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم روک ٹوک نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اسی طریقے سے علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوان میں ہم نکلیں، لوگوں کو دیکھیں کہ نوجوان مردوں میں، عورتوں میں، اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے مغربیت نے اپنی زہر کو پھیلا دیا ہے اور وہ کس طریقے سے نوجوانوں کا شکار کر رہے ہیں۔ ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر اس مرض کی تشخیص کریں، اور مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج بتائیں، اپنے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو سمجھائیں کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ تو ان کو بتائیں کہ اسلام پر اگر ہم چلتے ہیں، عفت و عصمت کو اپنے اندر رکھتے ہیں، تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ بے حیائی، غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو پرپوز کرنا، یہ عشقیہ چیزیں اور اس طریقے سے ڈیٹ پر جانا، یہ سب اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب زنا سے قریب کرنے والی چیز ہے، اور زنا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے عورتوں کو، اپنے بچیوں کو سمجھائیں اور عفت
عفت و عصمت کی جو تعلیم اسلام نے دی ہے وہ بتائیں، اور بے حیائی اور فحاشی یہ تو شیطان کا کام ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ برائی اور بے حیائی کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ بے حیائی اور فحاشی یہ شیطان کا عمل ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہے. اسی طریقے سے اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا ہر ایک اپنے موبائل سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. تو ہم ایک تحریک چھیڑ دیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی چیزیں کیا کریں گے، عام کریں گے جو ایمان سوز جتنی چیزیں ہیں، جو ایمان کے اور مسلمانوں کے ایمان پر قدغن لگانے والی چیزیں ہیں، ہم اس کے خلاف ایک تحریک چھیڑ دیں گے، اور ایسی چیزوں کو بالکل ہمارے نوجوانوں کے ذہن سے اس کو مٹا دیں گے. اور جو عفت والی چیزیں ہیں، جو عصمت والی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کی طرف ہم اپنے نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ان کی طرف کیا کریں گے، لائیں گے. تو اس طریقے سے ایک تحریک چلائی جائے کہ ہمارے نوجوان بہت سارے بیچارے ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ اسلام کے خلاف یہ چیزیں ہیں. تو ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہاں، اور خصوصاً اپنے نوجوانوں سے، اور نوجوان ہمارے جو بہنیں ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیٹس پہ جو یہ آپ یہ چیزیں لگاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اسٹیٹس پر آپ یہ چیز کو لگا کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب آپ بتا رہے کہ اس گناہ کو آپ گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں جب آپ اس کو اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم توبہ کریں. تو اس ویلنٹائن ڈے پہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم جو ہمارے دوست احباب ان چیزوں میں ملوث ہیں، جو کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات سے جڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں بتائیں، اور بتائیں کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک پاکیزہ مذہب ہمیں دیا ہے، تو ہم اپنے اس کے پاکیزگی کو اپنے دل میں اور اپنے ظاہر و باطن میں اس کو بسائیں، رچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.